السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کی بہن آپ کی ہوسٹ سدرامین آج ایک مشہور امریکی فائٹر امبر لی بروک کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر حاضر ہے۔ اگرچہ آج سے 2.5 سال پہلے ستمبر 2023 میں جب امبر نے اسلام قبول کیا تھا، اس وقت بھی ہم نے اس کے بارے میں 4-5 منٹ کی ایک مختصر ویڈیو اپلوڈ کی تھی، مگر اس وقت ہمارے پاس بہت ساری تفصیل دستیاب نہیں تھی۔ اب ہمارے پاس امبرلی بروک کا ایک مکمل انٹرویو موجود ہے، جس میں وہ خود اپنے اسلام کی طرف آنے کا سفر تفصیل سے بتا رہی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں امبر کے انٹرویو کی جانب۔ میرا نام امبرلی بروک ہے۔ میں کیلیفورنیا کے شہر ہیورڈ میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی ہیورڈ میں گزاری۔ میرا تعلق کسی زیادہ مذہبی گھرانے سے نہیں تھا۔ جس علاقے میں بڑی ہوئی وہاں کچھ سخت سا ماحول تھا۔ بے ایریا کے بعض علاقوں جتنا برا تو نہیں تھا، مگر پھر بھی آسان جگہ ہرگز نہیں تھی۔ میری پرورش ایک ایسی ماں کے ساتھ ہوئی جو نشے کی عادی تھیں، اور وہ خود بھی ذہنی اور جذباتی مسائل کا شکار تھیں جن کا اثر ہم بچوں پر پڑتا تھا۔ اس وجہ سے میرا بچپن کافی مشکل گزرا۔ جب میں 8 سال کی تھی تو بدقسمتی سے میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میری پرورش میری نانی نے کی۔ وہی میرے لیے سب کچھ تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی بہت محنت سے پالا۔ میری نانی 2 نوکریاں کرتی تھیں، اس وجہ سے میں اکثر اکیلی رہتی تھی۔ میری ماں میری زندگی میں کبھی آتی، کبھی چلی جاتی۔ وہ بہت کم عمر تھیں جب میں پیدا ہوئی، اس لیے کبھی موجود ہوتی اور کبھی نہیں۔ بعد میں میرے 3 اور بھائی پیدا ہوئے، اور ہم سب نے تقریباً ایک جیسی زندگی دیکھی، ماں باپ کی شفقت سے محروم ایک مشکل زندگی۔ کیونکہ والدین موجود نہیں تھے اور نانی کام پر ہوتی تھیں، تو میں آہستہ آہستہ خود اپنے فیصلے کرنے لگی، اور بدقسمتی سے وہ فیصلے سڑکوں کی طرف لے گئے۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگی جو برے نہیں تھے، مگر اچھے رستے پر بھی نہیں تھے۔ یوں میں گینگز، تشدد اور خطرناک ماحول کا حصہ بنتی چلی گئی۔ میں نے اپنے کئی دوستوں کو گن وائلنس اور مختلف قسم کے تشدد میں کھو دیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ سڑکوں پر جھگڑے کرنے کی نسبت شاید پارٹی کرنا، نشہ کرنا بہتر ہوگا، مگر وہ بھی ایک دھوکہ تھا۔ میں شراب اور منشیات کی لت میں مبتلا ہو گئی۔ اس زندگی میں بھی میں نے بہت سے دوست کھوئے، کچھ اوور ڈوز سے اور کچھ خودکشی سے۔ یہ سب کچھ مجھے ایک ایسے شخص تک لے آیا کہ جس کے ساتھ میں نے کافی عرصہ گزارا۔ میں ان سے پارٹی کے ماحول میں ملی تھی، اور وہ پہلے ہی ایک پروفیشنل فائٹر تھے۔ وہی میری فائٹنگ کی دنیا سے پہلی ملاقات تھی۔ جب میں نے فائٹنگ شروع کی تو میں نے اپنی زندگی بدلنا شروع کی۔ میں نے نشہ چھوڑا، خود کو ایک ایتھلیٹ کے طور پر ڈھالنا شروع کیا، اور اپنی زندگی کو بہتر سمت میں لے جانے کی کوشش کی۔ میں اگرچہ یکدم کوئی بہت بڑی فائٹر تو نہیں بن گئی، مگر کم سے کم مثبت زندگی کی طرف ضرور لوٹ آئی تھی۔ وقت کے ساتھ میں مکمل طور پر صاف ہو گئی، منشیات اور شراب چھوڑ دی، اور میری فائٹنگ میں ترقی ہوتی گئی۔ آخر کار میں پروفیشنل فائٹر بن گئی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں میری کہانی کا اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے، یعنی پروفیشنل فائٹر بننے کا چیپٹر۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں۔ میرے بعد میرے بھائی جوزف، مائیکل اور میتھیو ہیں۔ آج جوزف تقریباً 30 سال کا ہے، میتھیو 23 سال کا ہے، اور سب سے چھوٹا بھائی 21 سال کا ہے۔ جب میرا سب سے چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو وہ شدید بیمار تھا۔ اس کے دل میں سوراخ تھے، اور اس کے دل کی دھڑکن غیر معمولی حد تک تیز تھی۔ الحمدللہ، اسی آزمائش نے میری ماں کی زندگی بدل دی۔ اس بیماری نے انہیں مجبور کیا کہ وہ خود کو سنبھالیں۔ انہوں نے نشہ چھوڑا، اور میرے سوتیلے والد بھی جیل سے نکل کر اپنی زندگی بدلنے پر آمادہ ہوئے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نئی شروعات کریں، اور اسی لیے وہ سب آئیڈاہو منتقل ہو گئے۔ میں اپنی نانی کے ساتھ یہیں رہ گئی۔ آج الحمدللہ میری ماں اور میرے درمیان تعلق بہت اچھا ہے۔ میں یہ سب اس لیے بیان کرتی ہوں کہ لوگ یہ بھی جانیں کہ تبدیلی ممکن ہے۔ میری ماں نے اپنی زندگی بدل لی، اور ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ معافی دوسرے کے لیے نہیں، خود اپنے لیے ہوتی ہے۔ آج ہمارا رشتہ بہت خوبصورت ہے۔
जिस माहौल में मैं पली बड़ी वहाँ ज़्यादातर बच्चे एक जैसे हालात से गुजर रहे थे। या तो वालिदैन नशे में मुब्तला थे या तशद्दुद का शिकार थे या किसी के वालिद का इंतकाल हो चुका था। हम सब के पास सहारा नहीं था, इसलिए हम सब एक दूसरे का सहारा बन गए। गैंग्स हमें खानदान जैसे लगते थे। वो हमें ऐसी हालत में कबूल करते थे, मोहब्बत देते थे, अगरचे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती थी। हम सब बस गलत जगहों पर मोहब्बत और मकसद तलाश कर रहे थे। तकरीबन 21 साल की उम्र में मैंने वो ज़िंदगी छोड़ने का फ़ैसला किया। उस वक़्त तो मुझे मज़हब का कोई शऊर नहीं था। मैंने ईसाइयत के बहुत सारे फ़िरक़ों की तरफ रुजू किया, कभी जेहोवा विटनेस के साथ, कभी सेवन डे एडवेंटिस्ट के साथ, मगर किसी ने भी कभी ये नहीं बताया कि असल सहारा किससे लेना है, खुदा कौन है और उससे ताल्लुक़ कैसे बनाया जाता है। तकरीबन 24 साल की उम्र में मेरी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने मुझे फाइटिंग से मुतारिफ करवाया। वो खुद एक प्रोफेशनल फाइटर थे। मैंने फाइटिंग सिर्फ फिट रहने के लिए शुरू की थी, मगर फिर मेरा उनसे रिश्ता ख़त्म हो गया। मैं टूट गई, मगर मैंने जिम छोड़ा नहीं। वहीं मुझे जियो जित्सो आजमाने का मशवरा मिला। मैं वाहिद लड़की थी और मुझे कहा गया कि अपनी ताकत दिखाओ। वहीं मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी सारी तवानाई, गुस्सा और दर्द को किसी मुस्बत चीज़ में बदल सकती हूँ। मैंने जियो जित्सु फाइटिंग मुकाबले शुरू किए, जीतने लगी और वही फाइट मुझे एमएमए तक ले आया। नशा छोड़ने में मुझे तकरीबन 1 साल लगा। ये सफ़र आसान नहीं था। मेरे दूसरे प्रोफ़ेशनल फ़ाइट में एक बहुत बुरी शिकस्त हुई, 3 राउंड तक मार पड़ी। वो लम्हा फ़ैसलाकुन था। मैंने कहा, अगर मुझे ये रास्ता अपनाना है तो पूरा अपनाऊँगी। उस दिन के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से मैं नशे से बिल्कुल पाक-साफ़ हूँ। जहाँ तक बात करें इस्लाम कबूल करने की, तो मेरे इस्लाम की तरफ आने में भी इन्हीं 2 चीज़ों का बहुत अहम किरदार है। पहली बचपन की महरूमियत और उनकी वजह से मेरे अंदर पैदा होने वाली मनफ़ी सोच। दूसरी मेरी एमएमए फ़ाइटिंग। चलिए, मैं आपको ज़रा तफ़सील से बताती हूँ। मैंने 2023 में इस्लाम कबूल किया। इससे पहले 10 साल से मैं एक प्रोफ़ेशनल फ़ाइटर रही हूँ। इसी दौरान मैं एक बहुत बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा बनी जो $1 मिलियन का टूर्नामेंट था और ये पीएफएल नामी तंजीम के तहत हुआ। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका था। मैंने अपना पहला फाइट बहुत शानदार अंदाज में जीता। पहले ही राउंड में अपनी हरीफ को नॉकआउट कर दिया। इस जीत ने मुझे फौरन ऊपर पहुंचा दिया। उस वक्त पीएफएल पॉइंट सिस्टम पर चल रहा था और मुझे 6 पॉइंट्स मिले। मैं फैन फेवरेट बन गई। हर तरफ कामयाबी ही कामयाबी थी और मैं उस वक्त की कामयाबी और शोहरत से पागल हो रही थी। लेकिन बदकिस्मती से मेरे दूसरे फाइट में मुझे मौजूदा चैंपियन के सामने खड़ा कर दिया गया, यानी वो फाइटर जो पिछले साल ये टूर्नामेंट जीत चुकी थी और मेरे डिवीज़न में नंबर 1 थी। वो मुझसे कहीं ज़्यादा तजुर्बेकार थी और उसने मुझसे कहीं ज़्यादा फाइट्स लड़ी थीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने पूरी तैयारी की, लेकिन अंदर से जानती थी कि ये एक बहुत बड़ा लम्हा है। मेरे दिल में बेशुमार जज़्बात एक साथ चल रहे थे। खैर, जब फाइट शुरू हुआ तो सिर्फ 45 सेकंड में वो मुझे नॉकआउट कर गई। ये सब मेरे खानदान के सामने हुआ। अगरचे ये पहला मौका नहीं था कि मैं अपने खानदान या दोस्तों के सामने नॉकआउट हुई हूँ, मगर इतने बड़े स्टेज पर और पिछली कामयाबी के बाद मिलने वाली शोहरत के बाद ऐसा होना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। इसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। इसके बावजूद उन 6 पॉइंट्स की वजह से जो मुझे पहली फ़ाइट में मिले थे, मैं क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफ़ाई कर चुकी थी। यानी मुझे तीसरा फ़ाइट लड़ना था। उस वक़्त मेरा दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ था। मैं अपनी शिकस्त की वजह से टूटी हुई थी। यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूँ, चूँकि वो इस वाक़ये से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कि मेरी परवरिश किसी ख़ास मज़हबी माहौल में नहीं हुई। बचपन में हमारे घर में मज़हब का ज़िक्र सिर्फ़ उस वक़्त आया जब मेरी वालिदा नशे से निकलने की कोशिश कर रही थीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मुकम्मल तौर पर साफ़ और बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। इसके अलावा मैंने मज़हब के बारे में कुछ ख़ास नहीं जाना।
میرے خاندان میں ذہنی صحت کے مسائل بھی بہت رہے ہیں۔ میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب میں بہت چھوٹی تھی، اور وہ خودکشی کی وجہ سے دنیا سے گئے۔ انسانی ذہن کے اندھیرے پہلوؤں سے میں بہت کم عمری سے واقف ہو گئی تھی۔ میں نے وہ سب کچھ دیکھا اور جھیلا ہے۔ فائٹنگ نے مجھے اس اندھیرے سے بچائے رکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فائٹنگ نے میری جان بچائی، اور یہ بات شاید زیادہ اچھی نہ لگے، مگر میرے لیے بالکل سچ ہے۔ فائٹنگ نے ہی مجھے اسلام تک پہنچایا۔ جی، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دوسری فائٹ ہارنے کے بعد مجھے بس اتنا احساس تھا کہ مجھے کسی چیز کی شدید ضرورت ہے۔ میں بہت تاریک ذہنی حالت میں تھی، بستر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا، جبکہ مجھے تیسرے فائٹ کے لیے دوبارہ کیمپ میں جانا تھا۔ یہ میری زندگی کے بدترین ادوار میں سے ایک دور تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور اللہ کو پکار رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی، یا اللہ، مجھے نہیں معلوم اب کیا کروں۔ یہ میری پوری زندگی کی خواہش رہی ہے۔ میں پھنس گئی ہوں، مجھے مدد چاہیے۔ میں اب مزید شکست برداشت نہیں کر سکتی۔ جس جم میں ٹریننگ لیتی ہوں، اس کے مالک ایم جے یعنی مجیب حامد صاحب ہے۔ وہ پیدائشی مسلمان ہیں اور افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے میرے دوست ہیں۔ میں نے ان سے اپنے دل کا حال کہا، اپنی شکست، اپنی تباہی، سب کچھ۔ انہوں نے بس ایک بات بار بار کہی، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ مگر میں سمجھتی تھی کہ مجھے کچھ اور چاہیے، کوئی کتاب، کوئی چیز، ایسی کوئی چیز جسے کہ میں دیکھ سکوں، محسوس کر سکوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہر رات آدھی رات کے بعد اٹھ کر دعا کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے خدا سے دعا کرنی آتی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا، بس گاڈ سے بات کرو، رات 3 یا 4 بجے اٹھو، الارم لگا لو اور گاڈ سے بات کرو۔ دل میں میرا ان کے مشورے پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں واقعی ایسا کروں، مگر حیرت انگیز طور پر پورے 7 دن تک خود بخود 3 یا 3:30 بجے میری آنکھ کھلنے لگی۔ نہ کوئی الارم، نہ کوئی کوشش۔ یہ بات آج بھی مجھے جذباتی کر دیتی ہے۔ پھر میں نے خود تحقیق شروع کی، اسلام کے بارے میں پڑھا، سیکھا۔ آخرکار میں نے ایم جیسے کہا، میں اب تیار ہوں، مجھے مسجد لے چلو۔ الحمدللہ ان 7 دنوں میں جاگتی رہی اور اسلام کا مطالعہ کرتی رہی، اور پھر میں نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ سبسکرائب کرنے کا مطلب ہے حق کی دعوت کے مشن میں ہمارے ساتھ جڑنا۔ آپ ساتھ جڑیں گے تو ہمیں قوت ملے گی، سچ کا بول بالا ہوگا اور جھوٹ کا منہ کالا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ جزاکم اللہ۔ میں نے بہت سے لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھا جن میں سے اکثر کو میں نہیں جانتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر مجھے یقین تھا کہ یہی وہ قدم ہے جو مجھے اٹھانا ہے۔ الحمدللہ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ شہادت دینے کے بعد میں نے تیسرا فائٹ بھی لڑا اور میں وہ بھی ہار گئی۔ میں امیر نہیں بنی، میں نے سب کچھ نہیں جیت لیا۔ میری مشکلات فوراً ختم نہیں ہوئی، مگر مجھے سہارا مل گیا۔ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ دنیا آزمائش ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں آرام کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ جیسے جیسے میں نے دین سیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کی زندگیاں پڑھیں، مجھے سمجھ آیا کہ کسی کو بھی بغیر آزمائش کے کچھ نہیں ملا۔ اس نے مجھے اپنے حالات قبول کرنا سکھایا۔ میرا بچپن، فائٹنگ، اتار چڑھاؤ، یہ سب میری کہانی کا حصہ ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں، اب میرے ساتھ اللہ ہے۔ مسجد میں مجھے ایک بہت خوبصورت کمیونٹی ملی۔ سب لوگ نہایت مہربان اور خوش اخلاق تھے۔ نئے مسلمانوں کے لیے وہاں ایک سسٹم ہے کہ اگر آپ مشکل میں ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ایک ساتھی لگا دیتے ہیں۔ مجھے بہت اچھی مسلمان بہنیں ملیں جو میرے لیے واقعی سہارا بنیں۔ میں نے مسجد میں خواتین کے لیے سیلف ڈیفنس کلاسز بھی شروع کیں، صرف فیمیلز کے لیے۔ ان کلاسز میں ہر عمر اور ہر لیول کی خواتین موجود تھیں۔ وہاں نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور بڑی عمر کی خالائیں بھی۔ یہ دیکھنا بہت خوبصورت ہوتا ہے کہ خواتین کو اپنی طاقت کا احساس ہو، ان میں اعتماد پیدا ہو، اور وہ جان سکیں کہ اگر کبھی کسی خطرے کا سامنا ہو تو وہ اپنا دفاع کر سکتی ہیں۔
یہ سب میرے سفر کا حصہ ہے اور الحمدللہ میں آج جہاں ہوں اللہ کی رحمت کی بدولت ہوں۔ دراصل اسلام قبول کرنے سے پہلے میں بہت برے حالات سے گزر رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بچپن کیسا تباہ کن گزرا تھا۔ اس کے بعد فائٹنگ کے میدان میں اچھے مستقبل کی امید نے مجھے مثبت راہ پر ڈالا تھا، مگر جب یہاں بھی پہلے ہی بڑے ٹورنامنٹ میں ایسی شکست ملی تو میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ میں ہر کسی سے لڑتی رہتی، رنگ میں اترتی تو میچ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ سامنے والے کی ناک توڑ کر اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ میں نے اپنی بدمزاجی سے اپنے سارے دوست گوا دیے۔ ایسے میں ایم جے نے مجھے روحانیت کا رستہ دکھایا اور الحمدللہ میں سنبھلنے لگی۔ پہلے میں نے خود کو ذہنی طور پر فٹ کیا اور بعد میں فائٹنگ رنگ میں واپس آئی۔ پھر مجھے ایک بہت اچھا موقع ملا۔ میں ہیورڈ کے ایک لوئر لیول جم میں ٹریننگ کر رہی تھی۔ اس وقت میں بطور امیچر فائٹر ایک جیت اور ایک ہار کے ساتھ تھی۔ میری پہلی فائٹ میں ہار گئی تھی اور اس میں میری کوہنی پوری طرح ڈسلوکیٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں کافی عرصے تک فائٹنگ سے باہر رہی۔ اس کے بعد جب میں نے دوبارہ کیریئر شروع کیا تو میں مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ پھر اچانک مجھے ایک بڑا موقع ملا۔ مجھ سے کہا گیا کہ کیا میں 5 دن کے اندر ویگاس پہنچ سکتی ہوں۔ وہ مجھے آخری لمحے میں ایک پروفیشنل ٹورنامنٹ میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ کہا گیا کہ اگر میں یہ ٹورنامنٹ جیت گئی تو میں پروفیشنل فائٹر بن سکتی ہوں اور مجھے انوکٹا کے ساتھ سائن کر لیا جائے گا۔ انوکٹا اس وقت صرف خواتین کی فائٹنگ آرگنائزیشن تھی اور اس زمانے میں خواتین فائٹرز کے لیے وہ ایک سب سے بڑا پلیٹ فارم سمجھا جاتا تھا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی اور ٹورنامنٹ کے لیے ویگاس چلی گئی۔ وہاں مجھ سے کہا گیا کہ اگر میری پرفارمنس اچھی رہی تو وہ مجھے دوبارہ بلائیں گے، لیکن میں نے پہلی فائٹ میں صرف 30 سیکنڈ میں اپنی حریف کو ناک آؤٹ کر دیا۔ پھر چند مہینوں بعد واپس آئی اور دوسری فائٹ بھی جیت لی۔ اس طرح میں امیچر کے طور پر 3 جیت اور ایک ہار پر آ گئی اور مجھے 4 فائٹس کا پرو کانٹریکٹ مل گیا، جو اس وقت خواتین کی سب سے بڑی آرگنائزیشنز میں سے ایک تھی۔ میں نے ویگاس میں پرو کیریئر کا آغاز کیا۔ اگر آپ MMA یا راؤنڈا راؤزی کو جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ویمنز فائٹنگ کو ایک نئی سطح تک پہنچایا۔ میری پہلی پرو فائٹ ان کی قریبی دوست کے خلاف تھی۔ فائٹ ویک کے دوران ہم کاسموپولیٹن ہوٹل میں تھے۔ ماحول بھی بڑا اور پروفیشنل تھا۔ میں نے اس فائٹ میں بھی صرف 37 سیکنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد CSA نے میری زندگی بدل دی۔ انہوں نے مجھے صرف فائٹ کرنا نہیں سکھایا بلکہ مجھے کوچنگ کی نوکری دی۔ آج میرے کئی اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں۔ میں بچوں کا پروگرام چلاتی ہوں، 1-on-1 ٹریننگ دیتی ہوں اور خصوصی بچوں کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں، خاص طور پر آٹزم کے شکار بچوں کے ساتھ۔ یہ سب مواقع مجھے کبھی نہ ملتے اگر اسلام نے مجھ پر اعتماد نہ کیا ہوتا۔ اب میں دوسروں کی مدد کر سکتی ہوں۔ میں نوجوان فائٹرز کو آگے بڑھتے دیکھتی ہوں۔ میری سالگرہ پر مجھے اپنی طالبات کی طرف سے اتنے پیغامات ملے کہ مجھے احساس ہوا کہ میں ان کی زندگی میں کتنی اہم ہوں۔ ایک کوچ صرف فائٹ سکھانے والا نہیں ہوتا، وہ رہنمائی کرتا ہے، سہارا بنتا ہے، وہ آواز عقل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ اپنے والدین کے بجائے آپ سے بات کرنا زیادہ آسان سمجھتے ہیں، اور جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ آپ واقعی لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں۔ کوچ ایم جے صرف میرے فائٹنگ کوچ ہی نہیں بلکہ میرے روحانی کوچ اور باپ کی طرح ہیں۔ اگر میں اپنے خاندان کی بات کروں تو الحمدللہ وہ میرا ساتھ دیتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں اور یہی بات بہت خوبصورت ہے۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے، آمین۔ سچ تو یہ ہے کہ والدین اور خاندان کی حمایت بہت سے مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن ہوتی ہے۔ میں ان نئے مسلمانوں کے لیے دل سے ہمدردی محسوس کرتی ہوں جنہیں ان کے خاندان قبول نہیں کرتے، جنہیں مکمل طور پر ترک کر دیا جاتا ہے۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اور ان کے لیے یہ واقعی بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے گھر والوں نے دیکھا کہ اسلام نے مجھے ایک بہتر انسان بنا دیا ہے۔ ویسے بھی میرا خاندان زیادہ مذہبی نہیں تھا اور میرا خیال ہے کہ اسی بات نے بھی آسانی پیدا کر دی اور ان کے لیے میرا دھرمانترن زیادہ تکلیف دہ نہیں بنا۔ میرے لیے اصل بات یہ ہے کہ انسان خدا کو تلاش کرے،
میں اپنے عقائد کسی پر زبردستی مسلط نہیں کرتی، نہ ہی اپنی کہانی کو دوسروں پر تھوپتی ہوں۔ بس اتنی کوشش ضرور کرتی ہوں کہ وہ خدا کی عبادت کرے، صرف ایک خدا کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بھلے وہ خود کو عیسائی کہتے رہیں۔ ہم سب فیملی ممبرز ایک دوسرے کے معاملات میں زیادہ مداخلت نہیں کرتے، سیاست پر بھی ہم بات نہیں کرتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ خاندان کو ایک ساتھ رہنا چاہیے، چاہے خیالات میں کچھ فرق ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام کے بارے میں مغربی معاشرے میں جو منفی تاثر پایا جاتا ہے، خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے، اس کا سامنا مجھے آج بھی کرنا پڑتا ہے۔ ابھی حال ہی میں کسی نے مجھ سے کہا کہ وہ کھلے دل سے بات کرنا چاہتی ہے، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک مضبوط عورت ہو کر میں اسلام اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث کو کیسے مان سکتی ہوں۔ ایسے وقت میں میرے اندر غصہ ابھرتا ہے، مگر میں خود کو سنبھالتی ہوں۔ دراصل میں نے اسلام پر بہت تحقیق کی ہے۔ میں سنتی ہوں، دیکھتی ہوں، کتابیں پڑھتی ہوں۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کیا اعتراضات اٹھائیں گے، اور مجھے اپنے نظریات اور اقدار پر پورا یقین ہے، اس لیے میں متزلزل نہیں ہوتی۔ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں، میں حقائق جانتی ہوں۔ میں نے اس پر علماء کی گفتگو سنی ہے، تحقیق کی ہے، اس لیے میں اطمینان سے اصل بات سامنے رکھ سکتی ہوں۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ لوگ سیاق و سباق سے ہٹ کر باتیں اٹھا لیتے ہیں، تاریخ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر پورا مذہب ہی بدنام کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے مذہبی مسائل پر بات نہیں کرتے، مگر اسلام پر انگلی اٹھانا آسان سمجھتے ہیں۔ اسلام واحد دین ہے جو خود کو تبدیل نہیں کرتا، اسی لیے مغربی نظام اس سے خوفزدہ ہے، کیونکہ اگر اسلام کو منفی نہ دکھایا جائے تو لوگ اس کی سچائی کو پہچان لیں گے۔ شریعت اور اسلامی اصول کام کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی اسلامی معاشروں میں نظام چل رہا ہے۔ دنیا کے بہت سے مفادات اسلام سے ٹکراتے ہیں، جیسے کہ شراب، فحاشی اور دیگر صنعتیں۔ اس لیے مغربی معاشروں میں اسلام کو قبول کرنا آسان نہیں۔ اسی وجہ سے نئے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اسلام کی اصل شکل کو تھامے رکھیں، اسے آسان بنانے کے نام پر بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری طاقت اسلام کی اصل تعلیمات میں ہے، اس یقین میں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ یہ جان لیتے ہیں تو پھر کوئی آپ کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ عربی زبان کی بہت سی باتیں انگریزی میں پوری طرح ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات کسی لفظ کا درست ترجمہ ہی موجود نہیں ہوتا۔ لوگ آیات کو کاٹ کر پیش کرتے ہیں، اوپر نیچے کا متن نہیں پڑھتے، بس اپنے بیانے کے مطابق بات بناتے ہیں۔ اسی لیے میں نئے مسلمانوں سے کہتی ہوں کہ آپ تعلیم حاصل کریں، اسلامی علوم سیکھیں، وسائل کی کوئی کمی نہیں۔ قرآن کی تفسیر، آیات کے معنی، سب کچھ موجود ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک دن ضرور کوئی سوال اٹھے گا اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس دھرم میں سب کچھ واضح ہے، بس تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے لیے اسلام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ میرا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، صرف اللہ سے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک ذات ہے جو دن کے ہر لمحے مجھے سننا چاہتی ہے۔ میں خوش ہوں، غمگین ہوں، رو رہی ہوں یا ہنس رہی ہوں، اللہ ہمیشہ موجود ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے، اگر ہم دیکھنا چاہیں۔ اسلام مجھے اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق دیتا ہے، بغیر کسی واسطے کے۔ یہی چیز میری زندگی میں ہمیشہ کم تھی۔ مجھے کسی تیسرے فریق کی ضرورت نہیں، نہ کسی مورتی کی، نہ کسی اور سہارے کی۔ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ اگر مجھے دنیا بھر کے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملے تو بس یہی کہوں گی، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ لوگ شاید یہ نہ جانتے ہوں کہ انہیں اللہ کی کتنی ضرورت ہے، مگر میں یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچانا چاہوں گی۔